الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق من لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على موسر يسر الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله والله في عون العبد ما كان العبد والله في عون أخيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا اور دستگیر کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا لا تعداد بے شمار پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے معراج کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روکا جنت والے راستے پر میرے محترم بھائیوں عزیز ساتھیوں گزشتہ جمعہ مبارک کے اندر میں نے دو لوگوں کا ذکر کیا تھا جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے کوئی کسی دوسرے کو برا نہ کہے کوئی کسی کو کمتر نہ کہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواتین کو عورتوں کو مخاطب کیا تھا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو تو میرے محترم بھائیوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں
جو عیب جوئی کرتے ہیں، جو عیب لگاتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ فرمایا کوئی کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کوئی کسی پر عیب نہ لگائے، کوئی کسی پر بہتان نہ لگائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کوئی کسی کو اس کے نام سے یا الٹا نام لے کر نہ پکارے۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اسلام والوں کو مخاطب کر کے کہی۔ فرمایا ایمان والوں، اسلام والوں، قرآن والوں، احادیث والوں، جب بھی تم نے کسی کو کرنا ہے اس کا الٹا نام نہیں لینا ہے۔ جب بھی کسی کو مخاطب ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کسی سے کلام کرنی ہے، تمہیں رب کا، اللہ رب العالمین کا تمہیں یہ اعلان ہے، یہ پیغام ہے، یہ کلام ہے، یہ رب کا فرمان ہے کہ کوئی بھی کسی کا الٹا نام لے کر نہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، عیب لگانا، کسی کے اوپر بہتان لگانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیب لگاتا ہے، جو بہتان لگاتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، جو کسی کو برا بناتا ہے یا برا کہتا ہے یا لوگوں کے سامنے اس کو برا بنانا چاہتا ہے، حالانکہ برا پن، عیب اس انسان کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں بہتان لگاتا ہے کہ اس کی لوگوں کے ہاں جو عزت ہے، جو شان ہے، جو وقار ہے، جو مقام ہے، وہ کم ہو جائے، وہ گھٹ جائے اور لوگوں کے سامنے یہ ذلیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے اوپر عیب لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں انسان ایسا ہے ویسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، فلاں فلاں باتیں ہیں، فلاں فلاں کام کرتا ہے، فلاں فلاں جو ہے وہ گناہ کرتا ہے یا غلطیاں کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عیب لگانے سے منع کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو کسی کے اوپر جھوٹا عیب لگاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو بہتان لگاتا ہے، اگر تو وہ اس کے اندر ہے، اگر وہ اس کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی جی مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم کسی کی کوئی بات کرو، اگر تو اس کے اندر ہے اور تم جو بات لوگوں کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو، اگر وہ اس کے اندر ہے، فرمایا اگر وہی بات جو تم لوگوں کے سامنے، لوگوں کے منہ کے اوپر کر رہے ہو، اگر وہ اس کے اندر ہے اور وہی بات اس کے منہ کے اوپر کرو، اس کو اچھی نہ لگے، بھائی یہ غیبت ہے۔ یہ اور فرمایا جو تم بات کہہ رہے ہو لیکن اس میں نہیں ہے، عیب لگا رہے، بہتان لگا رہے ہو، فرمایا جو بات تم کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، اگر تو اس میں ہے اور تم اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہو، کس وجہ سے؟ اس کو ذلیل کرنے کی وجہ سے، اس کو گندا کرنے کی وجہ سے، کہ وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے اور ذلت اس کا مقدر بن جائے۔ فرمایا اگر تو ہے فقط بہتا، میں اگر ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اگر نہیں ہے، عیب لگایا ہے، یہ اپنی طرف سے بات کری ہے، فقط بہتا ہو تو تم نے اس کو بہتان لگایا، عیب لگایا۔ اور جو عیب لگاتا ہے، جو عیب لگاتا ہے،
آپ کی طرف سے بات گڑتا ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، اور وہ غلطی، کوتاہی، وہ گناہ، وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، میں فقط بہتا ہو تو یہ اس کے اوپر بہتان ہے۔ اور اسلام میں بہتان کی سزا کیا ہے؟ جو زانی ہے، زنا کرتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے۔ کتنے؟ 100۔ اور جو بہتان لگاتا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ 80 کوڑے۔ یہ بہتان لگانے کی وجہ سے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، رب کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ نمازی بندے سے، حاجی بندے سے، جو نمازی ہے، جو رب کرنے والا ہے، رب کی بندگی کرنے والا ہے، رب کو پکار، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ فرمایا اگر نمازی بندے سے، حاجی بندے سے، رب کرنے والے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے کہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہو گئی ہے، سرزد ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا، یہ برائی ہو گئی ہے، فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، کسی کو اس کا علم ہو جاتا ہے، بندہ اس بندے کے گناہ پر پردہ نہیں ڈالتا، پردہ پوشی نہیں کرتا، اس کے عیب کو ڈھانپتا نہیں ہے، چھپاتا نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی واہ کروانی ہوتی ہے نا، ہم نے تو اپنی واہ کروانی ہوتی ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، رب کرتا ہے، پھر گناہ بھی کرتا ہے۔ نمازی بندے کو لوگ زیادہ شرمندہ کرتے ہیں، زیادہ ڈیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آنا وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت چھوڑتا ہے، وہ رب کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو لوگوں کے سامنے ایک ذلیل انسان بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی نمازی کسی گناہ کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے اس کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرنے والا شخص جو نمازی بندے کو بدنام کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، فرمایا وہ ذلیل کرنے والا انسان، بے عزت کرنے والا انسان، عیب ڈھونڈنے والا انسان، میں جہاں مرضی چھپ جائے، جہاں مرضی چلا جائے، اللہ رب العزت اس بندے کو ذلیل کر کے رہے گا، اس کے عیب، اس کے گناہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی کو بےعزت کرتا ہے، کسی کا عیب ظاہر کرتا ہے، کسی کی برائی ظاہر کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دنیا کے سامنے ذلیل کرے گا، بدنام کرے گا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ مومن بندہ، مسلمان بندہ کے لیے کیا ہے؟ آئینہ۔ کیا ہے؟ آئینہ۔ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے آئینہ شور بجاتا ہے؟ ہمارے چہرے پہ، ہمارے رخساروں پہ، ہماری پیشانی پہ، ہماری آنکھوں پہ کوئی بھی داغ دھبا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے یا شور بجاتا ہے؟
وہ دیکھنے والے کو بتاتا ہے یا شور بجاتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مثال، اس مومن کی مثال، اس نمازی کی مثال، اس ایمان والے کی مثال ایک آئینے کی مثال دی ہے۔ ایک مومن بندہ جب کسی میں غلطی دیکھتا ہے، کوتاہی دیکھتا ہے، نافرمانی دیکھ، انسان ہے نا، کیا ہے؟ انسان ہے نا۔ فرمایا مومن بندہ کسی میں عیب دیکھتا ہے، کسی میں کوئی خامی دیکھتا ہے، کوئی غلطی کوتاہی عیب گناہ دیکھتا ہے، وہ آئینے کا کام کرتا ہے، اس کو علیحدہ بٹھاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بھئی اللہ کے بندے یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے، توبہ کر۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور ان میں سے بہتر کون ہے؟ ان میں سے بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو مجھ سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن بندہ معاف نہیں کرتا۔ بندہ بندے کا رب بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بتاتا ہوں لوگوں کو، میں دکھلاتا ہوں لوگوں کو۔ رب کو چھپاتا ہے، بندہ بتاتا ہے۔ رب چھپاتا ہے، رب چھپاتا ہے، بندہ دکھاتا ہے۔ رب کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ، ایمان والا بندہ، اسلام والا بندہ جو رب کو مانتا ہے، رب بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل بھی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے۔ میں اس کا پردہ نہیں رکھتا، اس کی عیب کو چھپاتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو کسی نمازی بندے کو، حاجی بندے کو، مسلمان بندے کو، ایمان والے بندے کو لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بدنام کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان صحیح حدیث ہے، اکثر بھائی جانتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے قریب سے پاس ہے، کیا ہے؟ قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، جانوروں کے اوپر بیٹھے ہیں، جانور ڈر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان دو قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، ارے دیکھا ہے، اور قبروں کے ایک سائڈ پہ ان کو لگا دیا، گاڑ دیا، میں جب تک یہ ہری رہیں گی ان سے عذاب رکا رہے گا۔ ساتھ کیا فرمایا؟ ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا ان کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ان کو وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ معمولی کاموں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، جن سے یہ بچ سکتے تھے لیکن بچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھتے نہیں تھے۔ فرمایا ایک بندہ اس میں سے وہ ہے جو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے واش روم جاتا تھا، طہارت کے لیے جاتا تھا، اپنی حاجت کے لیے جاتا تھا، لیکن پیشاب کی چھٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کی چھٹوں سے بچتا نہیں تھا۔
بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ علم میں تو جلدی بہت ہوتی ہے. میں ایک وہ ہے جو پیشاب کرنے کے لیے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے جاتا تھا، لیکن ابھی پیشاب کی چھینٹوں سے بچا نہیں تھا. بچ سکتا تھا لیکن بچنے کی کوشش نہیں. دوسرا ہم جیسا میرے کیونکہ ہم کوشش نہیں کر رہے، ہم چسکے لیتے ہیں، ہم مزے لیتے ہیں. تو میں دوسرا شخص وہ چغل خور تھا، چغلی غیبت کرتا تھا، عیب نکالتا تھا، عیب لگاتا تھا، چغل خور تھا. کیا تھا؟ چغل خور، چغلی کرنے والا. فرمایا یہ دونوں بچ سکتے تھے ان گناہوں سے، لیکن بچنے کی کوشش نہیں کی. یہ معمولی کام تھا. بچ سکتے کہ نہیں بچ سکتے؟ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہو، احادیث پڑھی ہو، تو ہم بچ سکتے ہیں. ہم بچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ساتارہ مسلمان، کیا ہے؟ من ساتارہ مسلمان ساتارہ، جس بندے نے کسی کا عیب دیکھا، کسی کا گناہ دیکھا، کسی کی غلطی، کسی کی کوتاہی کو دیکھا، کسی کو گناہ کرتے دیکھا، من ساتارہ مسلمان ساتارہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جس نے کسی کے عیب کو، گناہ کو، غلطی کو چھپایا، لکایا، اس پہ پردہ پایا، پردہ ڈالا، رب تعالیٰ کون ہے؟ رب تعالیٰ اللہ رب العزت من ساتارہ مسلمان ساتارہ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالے گا. کہاں اللہ تعالیٰ پردہ کہاں ڈالے گا؟ ہم نے تو دنیا میں کسی کی عزت رکھنی ہے نا، تو انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ہم سمجھائیں گے، بتائیں گے، اس کو سیدھے راستے پہ لے کر آئیں گے، کوشش کرتے ہیں. لوگ ہم ظاہر نہیں کرتے، ہم نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، دین کی طرف لے کر آنا ہے. ہم نے صرف اتنا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ اس بندے کا اس دنیا میں بھی پردہ رکھے گا، اور جس اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ساری دنیا کے پردے ظاہر کرے گا. کیا کرے گا؟ سارے پردے ظاہر کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کا پردہ ظاہر نہیں کرے گا، اس بندے کا پردہ نہیں اٹھائے گا جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو ڈھانپا، اس کی عزت بنا کے رکھی، اس کی غلطی کوتاہی کو چھپایا. تو رب تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی عزت دے گا، مقام دے گا، شان دے گا. اور کل قیامت والے دن جب ساری دنیا کے پردوں کو ظاہر کیا جائے گا تو رب تعالیٰ اس بندے کا پردہ رکھے گا. من ساتارہ مسلمان ساتارہ اللہ. جو دنیا میں کسی کا پردہ رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کا اس دنیا میں بھی پردہ رکھے گا، اور کل قیامت والے دن بھی اس کا پردہ رکھ کے اس کو جہنم سے بچائے گا. اور میرے محترم بھائیوں،
یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. آپ ذرا غور کریں کہ جس کا پردہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھ لیا کہ وہ بچے گا کہ نہیں؟ وہ بچے گا کہ نہیں؟ وہ جہنم سے بچے گا کہ نہیں؟ جہنم سے نجات پائے گا کہ نہیں؟ جس کا رب نے پردہ رکھا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں. جس کا پردہ رب تعالیٰ نے رکھ لیا وہ جہنم سے بچ گئے. اور جس نے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر سنائی اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ جو ہمارے ہاں بہت عام ہے، عروج پر ہے. ہم دو رخ انسان کا رول نبھاتے ہیں، رول کرتے ہیں. کس کا؟ دو رخ انسان کا رول ہم کرتے ہیں. دو رخ انسان کا رول کرتے ہیں. ادھر کی سنائی ادھر، ادھر کی سنائی ادھر. جدھر کو اپنا فائدہ دیکھو ادھر کو فلاں تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، اس کی سنائی ادھر، ادھر سے سنی اور اس کو جا کر سنا دی. یعنی کہ آگ لگانے کا کام کیا. کیا دیا؟ تیلی لگائی، آگ لگائی، ابارا. کیا کیا؟ ابارا. لڑائی لگائی، جھگڑا کروایا. کن کو؟ کن کو؟ مسلمانوں کو. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان انما المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ. مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں. کیا بھائی ایسا رول نبھاتے ہیں؟ ایسا کام کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا کام کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے، دو رخا بن کے رہتا ہے، دو زبانوں والا، دو منہوں والا بن کے رہتا ہے، ادھر کی ادھر سناتا ہے، ادھر کی ادھر سناتا ہے. فرمایا ایسا بندہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. جنت کی خوشبو تک. میرے محترم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مجھے دکھایا گیا، مجھے بلایا گیا کن لوگوں کے بارے میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، عیب لگاتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، بہتان درازی کرتے تھے اور لوگوں کے قسطوں کو اچھالتے تھے. فرمایا قیامت کے دن مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہیں، ان کو سزا مل رہی ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ تانبے جیت کے ہیں، تانبے کے، اور اپنے چہروں کو اور اپنی چھاتیوں کو نوچ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نوچ رہے ہیں. فرمایا اجرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں؟ چہرے پر اپنی چھاتی کو جو ہے وہ جو ہے اپنی چھاتی کو زخمی کر رہے ہیں، چہرے کو زخمی کر رہے ہیں، گوشت نوچ رہے ہیں.
چہرے کا اور چھاتی کا تانبے کے ناخنوں کے ساتھ. بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے قصے اچھالا کرتے تھے. دنیا میں لوگوں کے قصوں کو اچھالا کرتے تھے, لوگوں کے قصوں کو پمال کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت ہے, بربادی ہے, لاچاری ہے, بے بسی ہے. کیوں ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ, فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ویل ہے, ہلاکت ہے ان کے لیے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جو عیب لگاتے ہیں بدنام کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اور یہ جو لوگ عیب لگاتے ہیں, طنز کرتے ہیں, بدنام کرتے ہیں, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے سے سمجھتے ہیں, نیچا سمجھتے ہیں اور ان کو عزت نہیں دیتے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شان و پیسہ روپیہ, یہ درہم دینار, یہ سب کچھ سارے کا سارا کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا. اور یہ جو مال ہے, یہ جو دولت ہے, یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا, کبھی نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں اس بات نے ان کو اندھا کر دیا ہے, اس بات نے ان کو اندھا کر دیا ہے. ایحسب ان مالہ اخلدا, یہ مال, یہ دولت, یہ پیسہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا, یہ ہوگا ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم. اے لوگو, تم جس حال میں بھی ہو, جس طرح بھی ہو, اپنے رب کا شکر ادا کرو, اپنے رب کا شکر ادا کرو. کیوں؟ تمہارے رب نے ایک فیصلہ کرنا ہے, ایک عدل کرنا ہے, ایک انصاف کرنا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. الترغیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا بدترین لوگ, تین طرح کے بدترین لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا, جن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا نہیں. اور وہ کون ہے؟ فرمایا ان میں سے چگل خور ہے, جو چگلی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بدترین لوگ ہیں. آج ہم چگلی کرتے ہیں, نہیں کرتے, غیبت کرتے ہیں نا, میں یہ بدترین لوگوں میں سے ایک ہے. دوسرے جو دو محبت کرنے والوں میں جدائی ڈالتے ہیں, دو محبت کرنے والوں میں جدائی ڈالتے ہیں. آج ہمارے ہاں ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آج کل ہمارے ہاں ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کوئی دو بھائیوں کو بیٹھا نہیں دیکھ سکتا, کوئی باپ بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا, کوئی کسی کو کسی کے ساتھ بیٹھا نہیں دیکھ سکتا. وہ کہتا ہے کون سا ایسا لمحہ ہو, کون سی ایسی گھڑی ہو جس میں خدا کر دیا جائے, ان کے درمیان اختلاف کر دیا جائے. تیسرا انسان وہ جو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی وجہ کے, نہ عیب ہے, نہ گناہ ہے, نہ برائی ہے,
کچھ نہیں ہے، لیکن بس حسد کی بنا پر دیکھ نہیں سکتے، بس بدنام کرنا، اس میں کوئی نہ کوئی عیب ڈال دیا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ وجہ ہے، اپنا وجہ ہے، تاکہ اس کی دنیا میں بدنامی ہو جائے اور دنیا میں یہ بدنام ہو جائے، اس کی عزت نہ رہے، اس کا مقام نہ رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، بدترین لوگ، قیامت والے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین لوگ یہ لوگ ہیں۔ آج اگر میں غور کروں نا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، اور میں یہ سارے کارے ہیں بھی کرتا ہوں۔ آج حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، سب سے بڑے فسادی صاحب، فساد کرنے والے ہیں، لڑائیاں کروانے والے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا حکم تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان تو یہ ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے، لڑائی ہو جائے، جس کے اندر آتا ہے نا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے نا حدیث، لیکن فرمایا اگر مسلمان کی صلح کروانے کے لیے، اس کی جدائی کو ختم کروانے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا چاہیے۔ کس لیے؟ لڑائی کروانے کے لیے، لڑائی کروانے کے لیے، ہمارے ہاں لڑائی کروانے کے لیے بولا جاتا ہے، ایب کس لیے لگایا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، چوری کس لیے کی جاتی ہے کہ دونوں جدا ہو جائے، ان دونوں میں اختلاف ہو جائے، لیکن ہم جھوٹ ہے کبھی صلح کروانے کے لیے نہیں بولتے۔ فرمایا اگر 2 مسلمان لڑائی کر رہے ہیں، ان میں جو ہے جدائی ہو گئی ہے، تو میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ان میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، درست ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تم لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے تو مجھ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے، مجھ سے خوف کھاتے ہوئے کرنا ہے، لیکن جب ہم عیب لگاتے تب خوف نہیں کھاتے، جب ہم چغلی کرتے تب خوف نہیں کھاتے، جب ہم غیبت کرتے تب ہم خوف نہیں کھاتے، جب جہنم کا ذکر آتا ہے، جہنم کی سزائیں سامنے آتی ہیں، ہم خوف نہیں کھاتے۔ سورت کا پہلا لفظ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہ ایک وادی کا نام ہے جو جہنم کے اندر ہے، جہنم بھی ایک وادی کا نام ہے جہاں پر یہ لوگ جائیں گے نہیں کرتے ہیں جو عیب لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویل ہے اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے، اور جو لوگ اس سے باز نہیں آتے وہ تب تک اس دنیا سے نہیں جائیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اس دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک وہ خود ذلیل نہ ہو جائے۔ ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے خود گر جاتے ہیں، خود ذلیل ہو جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہوشیار چلاتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی ماسٹر مائنڈ ہی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی ہوشیار اور چلاک نہیں۔ وہ چلاکی کس بات کی چلاکی ہے جو جہنم میں ڈلے، جو جہنم سے نہ بچا۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر فالو نہیں ہو سکتی تو ہم کوئی ایسا عمل،
ایسا کام کر جائیں کہ جس وجہ سے دو بھائی جو جدا ہیں، جو اختلاف پر ہیں، وہ ایک ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن ہم تو گناہیں جا کے بنا کے جاتے ہیں، ہم جہنم میں ایندھن اکٹھا کر کے جاتے ہیں، اور قبر کا بھی، جہنم کا بھی اور قبر کا بھی۔ چغلی کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے گا، یہ حدیث ہے، اور غیبت کرنے والا جہنم کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے گا۔ فرمایا نا، یہ قبر والوں کو چغلی کرنے کی وجہ سے غیبت جو ہے سزا مل رہی ہے، اور جو جہنم کے نبی کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرمایا؟ ان کو کیوں سزا ہو رہی ہے؟ فرمایا جان بوجھ کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو جھوٹا دکھلانے کے لیے، لوگوں کی تضلیل کرنے کے لیے یہ بہتان ترازو کیا گیا، یہ بہتان لگایا گیا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اسے بچنا چاہیے، اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ ذکر کیا ہے نا، جہاں پہ یہ بتایا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ کن کو کیا ہے؟ ایمان والوں، مجھے اور آپ کو۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو رب کرتے ہیں، جو سنتوں کو پامال نہیں کرتے بلکہ سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، دنیا کی رسوائی سے بچانے کے لیے، کہ میرا بندہ دنیا میں ذلیل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ وہ بندہ ذلیل ہوگا جو دنیا میں کسی نمازی بندے کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ضلالت سے بچانے کے لیے ہم پر وحی کر کے ہمیں سمجھایا، بتلایا کہ میرے بندے بچ جا، دنیا کی رسوائی سے بھی بچ جا، اور جہنم کے عذاب سے بھی، اور قبر کے عذاب سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلم نہیں کہا، اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو رب کو مانتے ہو، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، میں تمہارا رب تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ادھر کو نہیں جانا، چوٹ لگ جائے گی، ادھر کو نہیں جانا، گر جائے گا، ایسے نہیں کرنا، ایسے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میرے نمازی بندے ایسے نہیں کرنا، نہیں تو ایسے ہو جائے گا، دنیا میں نہیں کرنا، نہیں تو قبر کے اندر بچ جائے گا، اور قبر کے بعد حشر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، آخری امتحان کا آخری گھنٹہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، پھر اس کے بعد ایک وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دنیا میں جو بڑے جو ہے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، میں رب بیان کرتا ہوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم گئے، آج کے دن اپنا لوہا منوانے والے کائیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اور اگر ہمارا نام بھی ان میں آ گیا تو ہماری بچت کیسے ہے، ہماری نجات کیسے، ہماری بقا کیسے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی یہ سماج بنا لیں، یہ اعمال بنا لیں، یہ طریقے اپنا لیں۔ ہم جب بھی کہیں بھی بیٹھیں، کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں،
کہ جہاں پہ چگلی ہو رہی ہو، غیبت ہو رہی ہو، کوشش کریں کہ نہ کریں. لیکن اگر آپ کے پاس ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھ جائیں. یہ بہت بڑا عمل ہے. اور اگر آپ وہیں پہ بیٹھے رہے، جی جی ہاں ہاں کرتے رہے، آپ نے شمار بھی نہیں ہے. آپ نے حامی بنی ہے، آپ نے ہاں میں ہاں ملائی ہے، آپ نے ہاں میں ہاں ملائی ہے، تو نہ غیبت ہے، نہ چگلی کرنی ہے، نہ سننی ہے. نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اس کبیرہ گناہ سے بچایا. جو جہنم میں لے کر جانے والا سبب بنے گا، جو عذاب قبر کا سبب بنے گا، جو دنیا میں ذلالت کا سبب بنے گا، اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آئے میرے محترم بھائیو، ان باتوں کو سمجھیں تاکہ ہمارا رب ہمیں دنیا میں بھی ذلیل نہ کرے اور آخرت میں ہمیں رسوا نہ کرے، بلکہ ہمارا رب ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے اور کل قیامت والے دن قیامت کی رسوائی اور حشر کی رسوائی اور اس کی ذلالت سے بچائے، تاکہ ہم بچ جائیں اور جہنم سے نجات پا لیں، جنت کے طرف چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اطلاع فرمائے. علینا اللہ تعالیٰ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله